لحاظ میں الحمدللہ اسی حلیے میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں، کوئی خوف کوئی ڈر کس بات کا؟ ڈرتے تو کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ آج ہم اترے، کہاں گئے تھے؟ شیخ پورہ ہم گئے، میں نے نماز، مجھے یہاں سے نکلتے میں تاخیر ہوئی کیونکہ اول وقت جمعہ کے دن تھوڑا سا، اگر آپ کو فرادہ نماز پڑھنی ہے تو جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، تاخیر سے پڑھیں تاکہ جمعے کا احترام رہے۔ یا تو جاؤ پڑھنے جمعہ، نہیں جا رہے ہو تو تھوڑا سا ظہرین کو تاخیر سے پڑھو تاکہ جمعے کا احترام رہے۔ توجہ ہے؟ تو ہم تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو ہمیں جانے کا ہمارا وقت ہو گیا، تو نماز میں یہاں لاہور میں نہیں پڑھ سکا۔ شیخ پورہ پہنچے تو میں نے کہا بھائی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا جی جہاں مجلس میں جا رہے ہیں، میں نے کہا مجلس میں تو مومنین کی ملاقاتیں، وہ جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں نماز پڑھ سکیں، تو کہیں بھی مسجد نظر آئے تو روک لو۔ اب جیسے ہی مجھے مینار نظر آئے میں نے روک لو، مجھے اس سے کیا غرض کہ یہ بریلویوں کی ہو دیوبندیوں کی ہے، مجھے اس سے کیا غرض کہ یہ شیعوں کی ہے؟ کب نکلیں گے ان الجھنوں سے ہم؟ میں تو دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی عبادت کو بھی تقسیم کر دیا۔ حال آپ کا بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ بھٹیوں کا، وہ چغتائیوں کا، وہ شیخوں کا، حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ تقسیم سے ہم اس الجھن سے کب نکلیں گے؟ بعض لوگ تو مسجدوں پہ لگا دیتے ہیں یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں داخل نہ ہو۔ چندہ دل لیتے وقت تو تم نے نہیں کہا تھا شیعوں کا چندہ نہیں چاہیے؟ جی چندہ لیتے وقت تو آپ نے نہیں کہا تھا یہ بریلویوں کا چندہ نہیں چاہیے، یا بریلوی بنا رہا ہے تو اس نے تو نہیں کہا تھا دیوبندی چندہ نہ دیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، خدا کے لیے اس الجھن سے باہر نکلو۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے پاکستان میں، وہ ہمارے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے، وہ 10 دفعہ کہہ چکے تھے، میں انتظار میں تھا کہ میرے سامنے بولیں، تو اس دن بھی بول دیا کہ یہ تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ جی میں نے کہا مفتی صاحب آپ کی معلومات کم ہے، جی مکے میں کہاں شیعوں کی مسجد ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے مکے میں شیعوں کی مسجد نہیں ہونے پر؟ مدینے میں ایک مسجد شیعوں کی ہے، وہ بھی کتنا برا حال کیا ہوا ہے ان کا، جو جاتے ہیں اس مسجد میں آیت اللہ عمری کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے انہیں رستے میں روکا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو بچہ مار دیا ایک ڈرائیور نے، وہ بچہ مسجد گاڑی میں بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا تھا، اور درود وہ ہے ہماری طرح پڑھ رہا تھا، اسے ڈرائیور کو پتہ چل گیا کہ شیعہ بچہ ہے، گاڑی روکی، دکان سے اس نے شیشے کی بوتل اٹھائی اور اس بچے کے سر پہ اتنا مارا کہ وہ بچہ مر گیا، شیعہ بچہ۔ وہ مسافر عورت تھی، اپنے بچے کو لے کر کہیں جا رہی تھی بھی عرب، وہ سعودی عرب کی عورت تھی۔ کتنی مشکلات ہیں، مکے میں کیوں نہیں ہے شیعوں کی مسجد؟ یہ کیا الجھن ہے کہ صاحب تہران میں نے پھر 9 مسجدوں کے پتے بھیجے مفتی صاحب کو کہ تہران میں 9 اہل سنت کی مسجدیں ہیں، جی باقاعدہ ان کو پتے بھیجے، نام بھیجا مسجدوں کے کہ مولانا آپ کو معلومات آپ کی کم ہے، اور پھر آپ تو بریلوی ہیں، آپ کا تو یہ لب و لہجہ، یہ تو تکفیریوں کا لب و لہجہ ہے۔ یہ والی باتیں کرنا، نفرتیں پھیلانے والی باتیں کرنا تو یہ تکفیریوں کی بات ہے، آپ تو اس وادی کے نہیں ہیں، آپ یہ والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ابھی یزید کے بارے میں کہا نا مجھ پہ ثابت نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ایرانیوں سے پوچھا کہ تہران میں سنیوں کی مسجد ہے، تو انہوں نے کہا انہیں تو نہیں پتا تھا، آپ پاکستانی ہیں آپ کو پتا ہے۔ مجھ پہ تنقید کی کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کو پتا ہے اور ایرانیوں کو نہیں پتا۔ میں نے کہا مفتی صاحب رہنے دیجئے، میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ کیا ایران میں سنیوں کی مسجد ہے؟ تو مجھ سے وہ ایرانی یہ کہتا ہوا گزر گیا جلدی جلدی جاتے ہوئے، کہنے لگے مولانا چھوڑیے کوئی اور بات کیجئے، ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اور اس کے پیچھے چلا 2 قدم، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ پورے ایران میں سنیوں کی مسجد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی تہران میں سنیوں کی مسجد نہیں ہے، تو پورے ایران میں سنیوں کی مسجد ہے؟
تو اس نے کہا میں نے ابھی آپ سے کہا پورے ایران میں شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے. مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. کب نکلے گی پاکستانی کی قوم اس الجھن سے بھائی؟ یہ جب تک مرغے کھانے والے ملا ختم نہیں ہوں گے. خدا کے واسطے لڑاؤ نہیں قوم کو. رشتہ داریاں ان لوگوں کی آپس میں، دوستیاں ان لوگوں کی آپس میں. میں ہزاروں گھر جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جس میں سنی شیعہ بچیاں گئی بھی ہیں، بچیاں آئی بھی ہیں جی. تو گھر گھر کے اندر آپ نے الجھن پھیلا دی. یہ مسئلہ کوئی آج کا ہے شیعہ سنی کا؟ یہ 1400 سال پرانا مسئلہ ہے. نبی کی رحلت کے بعد 2 مدرسے بنے، ایک مدرسۃ الصحابہ، ایک مدرسۃ اہل بیت. ایک وہ تھے جو اہل بیت کے پیروکار، وہ چاہتے تھے اہل بیت کی بات کو سب سے بڑی بات مانے. ایک طبقہ تھا جو صحابہ کرام کی بات کو سب سے بڑی بات مانے. 2 مدرسے بنے، مدرستین بنے، 2 مدرسے بنے. وہ اور بات ہے کہ اہل بیت کے مدرسے میں صرف 5 آدمی تھے پہلے 3 دوروں میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ افراد بڑھتے چلے گئے جی. وہ اور بات ہے کہ صحابہ کے مدرسے میں شروع سے ہی لوگ زیادہ تھے. ظاہر ہے میں اس تجزیے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ 2 سوچ تو پہلے کی ہیں. یہ مولا علی کا خطبہ آج تو نہیں بنا. جو مولا کا خطبات ہیں، مولا نے جو بات کی ہے، امام حسن نے جو بات کی ہے، اس سسٹم میں ابھی سندھ میں پورا ایک گاؤں شیعہ ہو گیا میرے ایک جملے پر. وڈیرا مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ سارے میرے کہنے میں ہیں، مجھے کچھ الجھنیں ہیں میری دور کر دیجئے. میری الجھن دور ہو گئی تو میں جو کہوں گا وہ میرا پورا گاؤں مانے گا. 200-250 گھر ہیں وہاں پر. اس نے کہا مجھے سمجھائیں یہ فرق. میں نے کہا بھائی موٹی سی بات ہے، آپ کسی بھی بڑے سے جا کے پوچھئے کہ نبی کے بعد جو 12 جانشینوں کی فہرست ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور 12 میرے خلفاء ہوں گے، 12 میرے نقبا ہوں گے. توجہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ کسی بھی اپنے بڑے سے جا کے پوچھئے نبی کے بعد 12 خلیفاؤں میں، جو نبی کے بعد 12 خلیفہ مسلمان بھائی اور ہمارے اسلامی دنیا کہتی ہے، یہ 12 خلیفاؤں میں یزید کا نام ہے یا نہیں؟ جس سسٹم میں 6واں خلیفہ یزید ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو. کہنے لگا ایسا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے، آپ جا کے کسی سے پوچھئے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.